معروف صحافی اور تجزیہ کار نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی دیوانگی کو مزید برداشت نہ کرنے کا فیصلہ جتنی جلدی کرے گی قومی سلامتی کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران نے اقتدار سے بے دخل ہونے کے بعد فوج کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا، اس کی صفوں میں تقسیم کے بیج بوئے اور اس کے اتحاد کو کمزور کیا۔ چنانچہ انڈیا نے ان خدمات پر عمران خان کو سراہا۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران نے اپنی نفرت آمیز مہم سے مکالمے کا ماحول مقتدر کر دیا اور آئین کو پامال کر کے ضد پہنچائی۔ موصوف نے سفارتی روایات کو نقصان پہنچا کر پاکستان کو عالمی تنہائی سے دوچار کر دیا، لہٰذا فوجی اسٹیبلشمنٹ کو اس نتیجے پر پہنچنا چاہیے کہ اس کا ہائیبرڈ سیاست کا تجربہ تباہ کن ناکامی تھا اور اس کھیل کے بنیادی کردار کو اب لگام ڈالنا ہوگی، کیونکہ وہ دیوانگی کا شکار ہو چکا ہے۔ فرائیڈے ٹائمز کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں نجم سیٹھی نے کہا کہ عمران بے تابی سے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ وہ ایسے مؤدب میزبانوں کو انٹرویو دے رہے ہیں جو ان سے نرم اور من پسند سوال پوچھیں۔ گویا خان صاحب ایسی آسان گیندوں کا سامنا کر رہے ہیں جن پر وہ آسانی سے چھکا لگا لیں، لیکن بدقسمتی سے وہ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو خود ان کے لیے ندامت اور پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ اس کی تازہ مثال ان کا وہ دعویٰ ہے کہ جس کے مطابق ان کی حکومت کسی مقامی سازش نے ختم کی۔ اب خان کا دعویٰ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ پی ڈی ایم گزشتہ جولائی سے ہی ان کی حکومت ختم کرنے کا منصوبہ بنا چکی ہے۔ یہاں وہ دلیل دیتے ہیں کہ اسی لیے وہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو ان کے عہدے پر برقرار رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ ان کی آنکھ اور کان بن کر اپنے خلاف سازش کو جڑ پکڑنے سے پہلے ہی ختم کر دیں۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس فیصلے نے ان کے اور جی ایچ کیو کے درمیان خلیج پیدا کی، کیونکہ فوج اپنے داخلی معاملات میں بالخصوص تقرریوں اور تبادلوں میں کسی قسم کی مداخلت پسند نہیں کرتی۔ نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ عمران کا لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا سہارا لینے اور اپنے بچاؤ کے لیے ان پر انحصار کرنے کا سلسلہ 2018 کے عام انتخابات تک پھیلا ہوا ہے، جب ووٹوں کی گنتی کے دوران آر ٹی ایس سسٹم پراسرار طور پر بیٹھ گیا اور یوں تحریک انصاف کا اسلام آباد پہنچنے کا راستہ صاف ہو گیا۔ اس کے بعد خود بخود پی ٹی آئی کو حکومت سازی کے لیے آزاد اراکین، مسلم لیگ قاف، جی ڈی اے، ایم کیو ایم، بی اے پی وغیرہ کی معاونت بھی حاصل ہو گئی۔ تاہم ہائیبرڈ نظام حکومت کا تجربہ ناکام ہونے کے بعد گزشتہ سال آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی قیادت میں فوج کی ہائی کمان نے غیر جانبدار ہونے کا فیصلہ کیا۔ طے ہوا کہ ہم نہ تو عمران کو سہارا دیں گے اور نہ ہی انہیں چلتا کرنے میں اپوزیشن کی مدد کریں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران نے اپنی نالائقی اور انتہائی بدعنوان حکومت کی وجہ سے خود کو سہارا دینے والوں کی ساکھ مجروح کر دی تھی۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں پر چلنے والے خان صاحب کا جانا ٹھہر گیا۔ اس کے بعد سے اب تک عمران خار کھاتے ہوئے اشارتاً بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت کے خاتمے میں آرمی چیف کا ہاتھ ہے۔ یاد رہے کہ اس سلسلے میں عمران بار بار سراج الدولہ کے سپہ سالار میر جعفر کا حوالہ دیتے ہیں، جو غداری کرتے ہوئے انگریزوں کے ساتھ مل گیا تھا اور مسلمان فوج کو شکست ہو گئی تھی۔ یعنی وہ جنرل باجوہ کا موازنہ میر جعفر سے کر رہے ہیں، جو کہ ماضی میں ان کے محسن رہے ہیں اور اب بھی ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ ایبٹ آباد کے جلسے میں عمران خان کی جانب سے آرمی چیف پر دوبارہ تنقید کے بعد فوجی ترجمان کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری ہوئی، جس میں کسی کا نام لیے بغیر فوج کو ملک کی سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کی مذمت کی گئی۔ جن کو نہیں پتا میں پھر سے بتا دوں، میر جعفر جو مسلمانوں کا، مغلوں کا گورنر سراج الدولہ تھا، اس کا سپہ سالار تھا، کمانڈر ان چیف تھا، اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے غداری کی سراج الدولہ سے، مسلمانوں سے۔ نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ اب میدان سج گیا ہے۔ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نیٹ ورک نے جنرل قمر باجوہ پر بھرپور حملے شروع کر دیے ہیں۔ الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے گریٹ خان کا ساتھ چھوڑ کر حزب اختلاف کا عدم اعتماد میں ہاتھ بٹایا۔ در حقیقت حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوجی افسران کے ذریعے آرمی چیف پر بے پناہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، جس کا مقصد جنرل باجوہ کی غیر جانبداری ختم کر کے عمران کو ایک بار پھر مسنت اقتدار پر بٹھانے میں مدد دینے پر آمادہ کرنا ہے۔ اب میڈیا میں عمران کے حامیوں نے اپنی پٹاری سے دو تازہ الزامات نکالے ہیں۔
ان کا دعویٰ ہے کہ GHQ والے اسد مجید خان کے خط سے 8 مارچ کو ہی آگاہ ہو گئے تھے، کیونکہ اس کی نقول DGISI، DGMI، DGMO اور COS کو بھی بھیجی گئی تھی، لیکن وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اسے 12 مارچ کو پڑھا۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ GHQ نے جان بوجھ کر یہ معاملہ دبایا تاکہ عمران کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ کامیاب ہو جائے، لیکن بقول سیٹھی یہ بات ہی مضحکہ خیز ہے۔ اگر PDM کی GHQ سے ساز باز گزشتہ سال جولائی سے شروع ہو گئی تھی تو اسے کامیاب ہونے میں 9 ماہ کیوں لگے؟ یقیناً اس کی کامیابی کے لیے اتنا ہی درکار تھا کہ حکومت کے حامیوں کو آگ کا اشارہ ہو جاتا، ان کے پیچھے ہٹنے سے اعتماد کا ووٹ برقرار نہ رہ پاتا اور چشم زدن میں حکومت تبدیل ہو جاتی۔ لیکن اس مختصر سی کاوش میں 9 ماہ کیوں لگے؟ وہ اس لیے کہ حکومت کے اتحادیوں کے ساتھ معاملہ طے کرنا تھے اور عدم اعتماد کے لیے درکار ووٹوں کی گنتی پورا کرنی تھی۔ نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ اس کے بعد حکومت کی تبدیلی کے پیچھے امریکی سازش پر بھی سوالیہ نشان لگا ہوا ہے۔ اگر اس کا اولین اظہار 8 مارچ کا خط تھا تو عمران نے اسے ظاہر کرنے کے لیے 27 مارچ تک کا انتظار کیوں کیا؟ اگر PDM حکومت نے حکومت کا مطالبہ مان کر اس کے مواد کی تحقیقات کرانے کا فیصلہ کیا ہے تو اب وہ آزاد انکوائری کمیشن کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ اگر GHQ اور PDM نے گزشتہ جولائی میں عمران کو چلتا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا تو پھر اس میں 9 ماہ کے بعد امریکی سازش کہاں سے آ گئی اور پھر امریکہ کو پاکستان میں حکومت تبدیل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ سوال یہ بھی ہے کہ عمران خان نے امریکہ مخالف کون سے ایسے اقدامات کیے تھے جن پر وائٹ ہاؤس نے برہم ہوتے ہوئے پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کا بٹن دبا دیا تھا؟ سوال یہ بھی ہے کہ جب پاکستان نے 1998 میں امریکی ترغیب کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے 6 ایٹمی دھماکے کیے تھے تو کیا امریکہ نے حکومت تبدیل کرنے کا حکم دیا؟ جب پاکستان نے 1990 کی دہائی میں CTBT پر دستخط کرنے سے انکار کیا تھا تو کیا امریکہ نے حکومت تبدیل کرنے کا حکم دیا؟ جب پاکستان نے 2000 کی دہائی میں افغانستان میں اپنے مفادات کے لیے دوہرا کھیل کھیلا تو کیا امریکہ نے حکومت تبدیل کرنے کا حکم دیا؟ جب پاکستان نے افغانستان کے لیے نیٹو سپلائی بند کر دی تو کیا امریکہ نے حکومت ختم کرنے کا حکم دیا تھا؟ ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ نجم سیٹھی کے بقول عمران کا یہ موقف انتہائی مضحکہ خیز ہے کہ امریکہ کو فوجی ٹھکانہ دینے سے انکار پر ان کی حکومت تبدیل کرائی گئی، جبکہ امریکہ نے ایسی کوئی سہولت مانگی ہی نہیں تھی اور نہ ہی عمران کا ایک روزہ دورہ ماسکو ایسی انقلابی پیش رفت کا حامل تھا کہ اس نے عالمی سیاست کو تہو بالا کر دیا ہو، یا اس دورے میں روس نے پاکستان کو ایسی کوئی رعایت دے دی تھی کہ جس نے مغربی طاقتوں کی عائد کردہ پابندیوں کی دھجیاں بکھیر دیں اور امریکہ نے تلملاتے ہوئے پاکستان میں حکومت تبدیل کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اب عمران خان نے اپنی حکومت کے خاتمے کی سازش کو جولائی 2021 کے ذکر سے جوڑا ہے۔ اسے GHQ اور PDM سے منسوب کرنے کی کوشش دراصل اس حوالے کی یاد دلاتی ہے جس کا ذکر جنرل فیض حمید کے معاملے پر کیا جاتا تھا۔ یہ تب کی بات ہے کہ جب عمران نے گزشتہ سال نئے DGISI کی تقرری میں تاخیر کی تھی۔ اب نام لے کر عمران نے خود سب کچھ تشت ازبام کر دیا۔ جنرل فیض یقیناً سخت شرمندہ ہوں گے۔ اس حوالے سے 9 اپریل کی اہم رات وزیر اعظم ہاؤس میں پیش آنے والے کچھ واقعات کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق اس رات 2 ہیلی کاپٹروں سے چند طاقتور افراد اترے اور عمران خان کو فوج کی ہائی کمان میں تبدیلی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے روک دیا۔ نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ اب عمران کی امیدوں کا محور اسلام آباد کی طرف لاکھوں افراد کا مارچ ہے تاکہ ہنگامی حال برپا کر کے فوج کو مداخلت اور نئے انتخابات کے اعلان پر مجبور کر دیں۔ عمران کا خیال ہے کہ اگر وہ فوج کو حکومت کے خلاف مداخلت پر اکسالیں گے تو پھر وہی فوج ایک مرتبہ پھر انہیں وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بٹھا دے گی۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایسا جلد از جلد ہو جائے تاکہ جب نومبر میں جنرل قمر باجوہ ریٹائر ہوں اور نئے آرمی چیف کو نامزد کرنا ہو تو اقتدار ان کے پاس ہو، وہ اپنی مرضی کے بندے سے فیض حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہوں۔ لیکن بقول سیٹھی حقیقت یہ ہے کہ اپنے پورے 4 سالہ دور حکومت میں عمران خان نے معیشت کا دیوالیہ کر دیا۔ انہوں نے پسند اور ناپسند کا کھیل کھیلتے ہوئے فوج کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا، اس کی صفوں میں تقسیم کے بیج بوئے، اس کے اتحاد کو کمزور کیا اور بھارت نے ان خدمات پر عمران کو سراہا۔ لہٰذا
जितनी जल्दी इस्टेब्लिशमेंट इस नतीजे पर पहुंच जाती है कि इमरान की दीवानगी को अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, कौमी सलामती के लिए इतना ही बेहतर होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।